بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی، اور وہی وہ ذات ہے مرج البحرین جس نے ملایا دو دریاؤں کو، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، شیریں ہے، خوشگوار ہے، وھذا ملح اجاج، اور ایک تلخ بد مزہ ہے، وجعل بینہما، اور بنایا ان دونوں کے درمیان برزخا، ایک آر، ایک پردہ، وحجر مہجورا، اور ایک مضبوط آر، اور وہی وہ ذات ہے جس نے دو دریاؤں کو ملایا جن میں سے ایک میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور دوسرا تلخ کڑوا ہے، ان کے درمیان ایک حجاب بنا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا، من الماء بشرا، پانی سے انسان کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِہْرًا، پس کر دیا اس کو رشتہ داریوں میں، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب قدرت والا ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا فرمایا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنا دیا، اور تیرا رب بڑی قدرت والا ہے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ نے، ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ نے اپنی قدرت کاملہ کے مظاہر بیان فرمائے ہیں جو لوگوں کی نظر کے سامنے ہیں، اور ان چیزوں کو لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے دو سمندروں کو اس طرح ملا دیا کہ دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک میٹھا ہے جس سے خوب اچھی طرح پیاس بجھتی ہے، اور ایک خوب زیادہ شور یعنی کڑوا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک آڑ بنا دیا اور رکاوٹ لگا دی، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے میں گھلتے ملتے نہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ظاہری کوئی آڑ نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی نے ان کو اس طرح جاری کر رکھا ہے کہ میٹھے دریا کا پانی کڑوے دریا کے پانی میں نہیں ملتا، اور کڑوے دریا کا پانی میٹھے دریا میں نہیں ملتا۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا دیا کہ وہ ہم ملے ہوئے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے، وہ دونوں اپنی مقررہ بہنے کی جگہ سے تجاوز نہیں کرتے۔ بظاہر دیکھنے میں کوئی آڑ نہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک دوسرے میں ملتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان دونوں کو اس حال میں رکھا ہے کہ ایک دوسرے میں نہیں ملتے۔ یہی قدرتی آڑ ہے، اور ظاہری کوئی آڑ نہیں۔ جس نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا، اسے پورا اختیار ہے کہ جس مخلوق کو جس طرح چاہے رکھے۔ جو طبیعتیں وہ بھی اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ عموماً مخلوقات اپنی طبیعت کے مطابق چلتی رہتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی معیشت ہوتی ہے تو طبیعت کے خلاف بھی ظہور ہو جاتا ہے۔ جیسے آگ کا کام جلانے کا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا آگ میں تو اللہ سبحانہ نے آگ کو حکم دیا تو آگ نے نہیں جلایا۔ پانی کا مزاج یہ ہے کہ ایک پانی دوسرے پانی میں گھل مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور ارادہ سے وہ دو سمندر ساتھ ساتھ جاتے ہیں، دونوں میں ایک دوسرے میں نہیں گھلتا ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں دریا الگ الگ اپنے اپنے راہ میں چلائے، دونوں کے بیچ میں بہت جگہ زمین حائل کر دی، اس طرح آڑ نہ چھوڑا کہ دونوں زور لگا کر درمیان سے زمین کو ہٹا دیتے اور اس کی ہستی کو دبا کر دیتے۔ پھر دونوں میں سے ہر ایک کا جو مزہ ہے وہ اسی کے لیے لازم ہے۔ یہ نہیں کہ میٹھا دریا کھاری یا کھاری پانی میٹھا پانی بن جائے، گویا باعتبار اوصاف کے ہر ایک دوسرے سے بالکل الگ رہنا چاہتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ قدرت کاملہ کا ایک اور بڑا مظاہرہ یہ کہ اللہ سبحانہ نے اس نطفہ منی سے انسان کی تخلیق فرمائی، انسان میں شہوت رکھ دی، اس شہوت کی وجہ سے بیاہ شادی کی ضرورت پیش آئی۔ جب نکاح ہوتے ہیں تو میاں بیوی کا اختلاط ہوتا ہے، اس سے اولاد ہوتی ہے، اور اس طرح خاندان بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپس میں سلسلہ نسب چلتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والے کے دو خاندان ہوتے ہیں، ایک باپ کی طرف کا خاندان اور دوسرا ماں کی طرف سے۔ پھر شادیاں ایک خاندان کی دوسرے خاندان میں ہوتی ہیں اور غیر خاندانوں میں بھی ہوتی ہیں۔
یہ سسرالی رشتے بھی نعمت عظیمہ ہیں، ان کے ذریعے مختلف خاندانوں میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وَقَانَ رَبُّكَ قَدِیرًا، اور تیرا رب بڑی قدرت والا ہے، اس نے جو کچھ پیدا فرمایا اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی جو چاہے گا پیدا فرمائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔